موسم کے تیور صبح ہی سے خطرناک نظر آ رہے تھے۔ آسمان گویا آگ برسا رہا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا سورج سوا نیزے پر اتر آیا ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے ماہ مئی کو اتنا جھلسا دینے والا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں عدالتی مصروفیات کو نمٹانے کے بعد اپنے آفس پہنچا تو میری سیکریٹری شبانہ نے انٹرکام پر بتایا، سر، مسز فرزانہ کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ کیا تم اس خاتون کا ذکر کر رہی ہو جو ویٹنگ روم میں بیٹھی ہیں؟ جی سر، وہی، شبانہ نے جلدی سے اسبات میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے یہ کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا، انہیں میرے پاس بھیج دو۔ جب میں اپنے آفس میں داخل ہوا تھا تو چیمبر کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے ایک خاتون کو انتظار گاہ میں بیٹھے دیکھا تھا۔ یقیناً یہی خاتون مسز فرزانہ تھی۔ کسی سیانے نے بہت ٹھیک کہا ہے کہ موت اور گاہک کا کوئی وقت مقرر نہیں، یہ کسی وقت اور کہیں سے بھی وارد ہو سکتے ہیں۔ سو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے کلائنٹس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ کبھی تو ویٹنگ روم میں بقول کسے تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، کبھی اکا دکا کلائنٹس بیٹھے دکھائی دیتے تھے اور کبھی یہی انتظار گاہ بھائیں بھائیں کرتی نظر آتی۔ بہرحال کلائنٹ یعنی گاہک اور مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اور خدا کب کس پر کتنا مہربان ہو جائے اس بارے میں قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد فرزانہ نامی وہ عورت میرے سامنے موجود تھی۔ میں نے اس کی عمر کا اندازہ 30 کے آس پاس قائم کیا۔ وہ متناسب بدن کی مالک ایک دراز قامت عورت تھی۔ اسے انتہائی خوبصورت نہیں کہا جا سکتا تھا، بہرحال وہ مناسب خط و خال کی مالک اور خوش شکل عورت تھی۔ وہ خاصی پریشان نظر آئی تھی۔ رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور خالصتاً پیشہ ورانہ لہجے میں پوچھا، جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرا نام فرزانہ ہے، وہ اضطراری لہجے میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی۔ آپ کس قسم کے وکیل ہیں؟ اس کا یہ سوال مجھے بڑا عجیب سا لگا، تاہم میرے تجربے میں یہ آیا تھا کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا کلائنٹ کسی وقت کوئی بھی سوال کر سکتا تھا، اور اس کی پریشانی یا ضرورت کے پیش نظر آپ کو اس کے سوال کا کوئی نہ کوئی جواب بھی لازماً دینا پڑتا تھا۔ سو میں نے مسز فرزانہ کے استفسار کے جواب میں الٹا اسی سے پوچھ لیا، آپ کی نظر میں وکلاء کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ میرے لہجے کی سنجیدگی کے پیش نظر وہ جھینپ گئی، جلدی سے صورتحال کو سنبھالتے ہوئے بولی، جی وہ میرا مطلب یہ تھا کہ آپ کس قسم کے کیس ڈیل کرتے ہیں؟ ہر قسم کے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کو کس قسم کا کیس کروانا ہے؟ نجات کا کیس، جان چھڑانے کا کیس، وہ اسپاٹ آواز میں بولی۔ میں کچھ سمجھا نہیں فرزانہ صاحبہ۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کس سے جان چھڑانا چاہتی ہیں؟ عباسی سے۔ کون عباسی؟ میں نے پوچھا۔ مسعود عباسی، اس نے جواب دیا۔ آپ مسعود عباسی کی کیا ہیں؟ میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھالتے ہوئے کہا، اور جان چھڑانے کے اسباب کیا ہیں؟ مسز فرزانہ نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں مجھے بتایا کہ مسعود عباسی اس کا شوہر تھا۔ ان دونوں کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اور اس مختصر سے عرصے کے دوران فرزانہ کو مسعود عباسی سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ بات کے اختتام پر اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں عباسی سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ میں نے تصحیح کرنے والے انداز میں کہا، گویا آپ مسعود عباسی سے خلا حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ طلاق ہو یا خلا، وہ بیزاری سے بولی، ایک ہی بات ہے۔ ایک بات نہیں ہے فرزانہ صاحبہ، میں نے اس پر واضح کرتے ہوئے کہا، اس میں بڑا فرق ہے۔ مثلاً کیا فرق ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگی۔ جب کوئی مرد اپنی شریک حیات سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہے، اسے اپنی زندگی سے نکالنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے، تو اس کے فیصلے کو طلاق کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب کوئی عورت اپنے شریک حیات سے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو وہ عدالت کے ذریعے اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کرتی ہے۔ میں نے لمحے بھر کو متوقف ہو کر ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں آپ کا معاملہ خلا کا ہے۔ جی، آپ قانون کے ماہر ہیں، مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہیں۔ وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ میرا کیس طلاق کے زمرے میں آتا ہے یا خلا کے خانے میں فٹ ہوتا ہے۔ میں تو بس اس کمینے عباسی سے نجات چاہتی ہوں۔ بے شک آپ کا فوکس نجات پر ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن جب آپ مجھے اپنا وکیل مقرر کر رہی ہیں تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ خلا اور طلاق کے حوالے سے ایک اہم قانونی نقطے سے آپ کو آگاہ کر دوں۔ وہ ہماتن گوش ہو کر سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے کہا، جب کوئی عورت اپنے شوہر سے الگ ہونے کے لیے عدالت کے ذریعے خلا کا مطالبہ کرتی ہے
تو اسے حق مہر اور بعض دوسری مراعات جو طلاق کی صورت میں اسے حاصل ہوتی ہیں ان سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے نجات کے۔ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ میں نے پیڈ پر قلم چلاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی جانب سے جواب آیا، لگ بھگ 1.5 سال۔ بچے وغیرہ؟ اللہ کا شکر ہے وکیل صاحب، وہ ایک آسودہ سانس خارج کرتے ہوئے بولی، عباسی سے ابھی تک میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ انسان بھی بڑی عجیب و غریب مشین ہے، جب بے اولاد ہوتا ہے تو صاحب اولاد بننے کے لیے 100 جتن کرتا ہے۔ ڈاکٹری علاج کے علاوہ پیروں فقیروں، ٹوٹ کے بازوں اور طرح طرح کی راہیں سجھانے والوں کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مراد کے لیے منت، خوشامد اور التجائیں کرتا ہے، اور کبھی اس کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ اپنی اس محرومی پر اللہ کا شکر ادا کرتا بھی دکھائی دیتا ہے، جیسا کہ فرزانہ کر رہی تھی۔ بہرحال زندگی کی کہانی بھی کسی پہیلی کی مانند ہے۔ دعوے کے ساتھ کسی انسان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، بس اپنے اپنے عذاب کی بات ہے۔ فرزانہ نے اولاد نہ ہونے کے سلسلے میں جو ترت اللہ کا شکر ادا کیا تھا، تو اس خوشگوار بیزاری کے پیچھے اس کے وہ تلخ حالات تھے جن سے چھٹکارے کے لیے وہ میرے پاس آئی تھی۔ میں نے اس کے جواب پر کوئی تبصرہ کرنا مناسب نہ جانا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ مجھے ان حالات سے تفصیلاً آگاہ کریں جن کی روشنی میں آپ خلا حاصل کرنے پر مجبور ہیں، اور یہ مجبوری آپ کو میرے پاس لے آئی ہے۔ حالات کی روشنی میں؟ نہ کہیں وکیل صاحب، وہ قدرے ترش لہجے میں بولی، میں جو کچھ بھی چاہ رہی ہوں وہ میرے گھریلو حالات کی تاریکی میں ترتیب پایا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، میں نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اب آپ اپنے انہی گھریلو حالات سے مجھے بھی آگاہ کر دیں۔ اس نے سر کو اسباتی جنبش دی اور شروع ہو گئی۔ فرزانہ کی زبانی جو حالات مجھ تک پہنچے، میں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے اچھی طرح واقف ہو جائیں اور دوران سماعت میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ فرزانہ کا باپ اشفاق احمد لگ بھگ 5 سال پہلے اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو گیا تھا۔ اس کی موت حرکت قلب بند ہو جانے سے واقع ہوئی تھی۔ وہ اپنے ایک دوست آفتاب حسین کے ساتھ مل کر پراپرٹی کا بزنس کرتا تھا۔ پارٹنر آفتاب نے نہایت ہی صفائی کے ساتھ اسے دھوکہ دیا اور کم و بیش 8 لاکھ کی رقم خرد برد کر کے کہیں غائب ہو گیا۔ آج سے 40 سال پہلے 8 لاکھ بہت بڑی رقم شمار ہوتی تھی۔ آپ آج کل کے لگ بھگ تقریباً 5-6 کروڑ روپے سمجھ لیں۔ اشفاق یہ جھٹکا برداشت نہ کر سکا اور دل کی دغا پر وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک دلچسپ مقدمے کی داستان جس کا نام ہے دائمی نجات۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ فرزانہ اپنی والدہ اور بہن بھائی کے ساتھ فیڈرل بی ایریا کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی، عباسی سے اس کی شادی سے پہلے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے والد کا انتقال ہارٹ اٹیک سے ہوا تھا۔ فرزانہ سے چھوٹی ایک بہن ندرت اور ایک بہن عرفان تھا۔ عرفان اس وقت میٹرک میں تھا۔ ندرت نے پچھلے سال اپنے گریجویشن مکمل کر لیا تھا اور اب ایک پرائیویٹ کمپنی میں بطور ٹائپسٹ جاب کر رہی تھی۔ جب تک اشفاق احمد زندہ تھا، گھر کے کسی فرد کو روزگار کے سلسلے میں پریشان ہونے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ پراپرٹی کا کام ماشاءاللہ ایسی خوبی کے ساتھ چل رہا تھا کہ گھر میں کوئی مالی مسئلہ نہیں تھا۔ اسی پراپرٹی کے بزنس سے اس نے اپنا ذاتی گھر بھی بنا لیا تھا۔ اشفاق کے انتقال کے بعد فرزانہ کی والدہ روحی بانو کو فکر ہوئی کہ اب گھر کا معاشی نظام کیسے چلے گا۔ اشفاق نے جس آفس میں پراپرٹی کا بزنس جمع رکھا تھا وہ کرائے کا تھا، بس وہاں کا فرنیچر وغیرہ اشفاق کی ذاتی ملکیت تھا۔ آفتاب نقدی کی صورت میں سب کچھ سمیٹ کر فرار ہو چکا تھا۔ اس لٹی پٹی دکان کو چلانا روحی بانو کے بس میں تھا اور نہ فرزانہ کو اس کام کا کوئی تجربہ تھا، لہٰذا گھریلو معیشت کی گاڑی کو دھکا دینے کے لیے فرزانہ کو گھر سے باہر قدم رکھنا پڑتا۔ باہر تو وہ پہلے بھی آتی جاتی تھی، یہ اقدام روزگار کے حصول کی خاطر تھا۔ وہ ایم اے مکمل کر چکی تھی، لہٰذا تھوڑی سی کوشش کے بعد اسے ایک انشورنس کمپنی کے کلیم ڈپارٹمنٹ میں ملازمت مل گئی۔
مسعود عباسی سے اس کی پہلی ملاقات اسی کمپنی کے آفس میں ہوئی تھی۔ وہ اپنے کسی دوست کے کلیم کے کیس کے سلسلے میں انشورنس کمپنی کے مذکورہ دفتر کے چکر کاٹتا رہتا تھا۔ اس کا دوست چونکہ انگوٹھا ٹیک اور شہری ماحول سے قطعی نابلد تھا، لہٰذا عباسی اس کی رہنمائی اور مدد کے لیے ساتھ چلا آتا تھا۔ اس شخص کو کلیم حل کرنے میں کتنا وقت لگا اور اس دوران میں کون کون سے مراحل سے گزرنا پڑا، یہ ایک الگ داستان ہے، اور اس کا زیر نظر کہانی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں بنتا، لہٰذا میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر اہم واقعات کی طرف آتا ہوں۔ اور ان واقعات میں سب سے خاص نقطہ یہ تھا کہ 5-6 ماہ کے اس عرصے میں فرزانہ اور مسعود عباسی کے درمیان اچھی خاصی شناسائی پیدا ہو گئی تھی۔ عباسی نے مختلف مواقع پر تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اپنے بارے میں بہت کچھ بتا دیا تھا، اور ظاہر ہے اگر بہت نہیں تو کم از کم فرزانہ نے بھی اسے اپنے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ فرزانہ کے مطابق مسعود عباسی محراب پور کا رہنے والا تھا۔ اس کی فیملی کے باقی تمام افراد ادھر محراب پور ہی میں تھے۔ وہ کراچی میں اکیلا تھا، یعنی دوست تو بہت تھے مگر کوئی قریبی رشتہ دار یہاں موجود نہیں تھا۔ بقول عباسی پیشے کے اعتبار سے وہ ایک وکیل تھا اور طارق روڈ کے کمرشل ایریا میں کرائے کے ایک فلیٹ میں اس کی رہائش تھی۔ فرزانہ نے مجھے بتایا کہ اس دوران میں عباسی 2-3 مرتبہ اس کے گھر بھی آیا تھا، اور اپنی باتوں سے اس نے روحی بانو پر ایسا جادو کیا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے بس اسی کا نام پکارنے لگی تھی۔ اس نوعیت کے تعلقات کا بالآخر جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے، فرزانہ کے سلسلے میں بھی بالکل ویسا ہی ہوا۔ جب عباسی نے دیکھا کہ اس گھر میں اس کی خوب آؤ بھگت ہونے لگی ہے اور سب اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، تو اس نے اپنے من کی بات روحی بانو کے سامنے رکھ دی۔ آنٹی، ایک روز تنہائی میں اس نے روحی بانو سے کہا، آپ مجھے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ کوئی ایسی پیچیدہ فرمائش نہیں تھی کہ روحی بانو کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کو امریکن بادام کھلانا پڑتے۔ وہ عباسی کی خواہش کو پوری تفصیل کے ساتھ سمجھ گئی تھی۔ اسے عباسی میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی تھی، سوائے اس کے کہ وہ فرزانہ سے عمر میں کم و بیش 10 سال بڑا تھا، اور یہ کوئی عیب نہیں تھا۔ علاوہ ازیں وہ ایک پڑھا لکھا اور برسر روزگار شخص تھا۔ روحی بانو ایک ماں تھی اور اپنے فرائض کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، اشفاق احمد کے انتقال کے بعد اسے ایک ماں ہی نہیں بلکہ باپ بن کر بھی اپنی اولاد کے معاملات کو دیکھنا تھا۔ اسے سب سے زیادہ فکر بیٹیوں کی شادی کی تھی۔ عرفان کے بارے میں تو وہ کہا کرتی تھی، یہ مرد ہے، میں زندہ نہ بھی رہی تو یہ خود ہی اپنی شادی کے معاملے کو دیکھ لے گا۔ بس میری خواہش ہے کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے میں فرزانہ اور ندرت کو ان کے گھر کر دوں۔ عباسی صاحب، روحی بانو نے مسعود عباسی کی بات کے جواب میں کہا، مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ آپ مجھے اچھی طرح جانتی ہیں، وہ جلدی سے بولا۔ پھر سوچنے والی کون سی بات ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ آپ میرے دیکھے بھالے ہوئے ہیں، روحی بانو نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن پھر بھی سوچنے اور سمجھنے والی بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ مثلاً، عباسی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ روحی بانو نے کہا، مثلاً سب سے پہلے تو مجھے فرزانہ کی مرضی معلوم کرنا ہے، پھر آپ کے گھر والوں کی رضامندی اور شمولیت کو بھی یقینی بنانا ضروری ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو آپ کو اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ آپ کا اندازہ درست ہے، روحی بانو نے اسبات میں گردن ہلائی، لیکن میں نے جن امور کا ذکر کیا ہے وہ بھی بہت ضروری ہیں۔ میرے لیے تسلی کی بات یہ ہے کہ آپ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ ایک اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، باقی سب معاملات سے میں بخوبی نمٹ لوں گا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ فرزانہ کو رضامند کرنے میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ ٹھیک ہے، روحی بانو نے ایک اہم نقطہ اٹھایا، کیا آپ کے گھر والے اس شادی کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ محراب پور والا معاملہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، وہ بڑے اعتماد سے بولا، اپنے گھر والوں کو راضی کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اچھی بات ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اگر تمام معاملات بخیر و خوبی طے پا جاتے ہیں تو پھر بھی میری 2 شرائط ہوں گی۔ شرائط؟ کیسی شرائط؟ عباسی نے الجھن زدہ نظر سے روحی بانو کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ شادی کے بعد فرزانہ کراچی ہی میں رہے گی۔ میرا مطلب ہے آپ دونوں کو کراچی ہی میں رہائش اختیار کرنا ہوگی۔ محراب پور آنے جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستقلاً وہاں ڈیرا لگانے کے حق میں نہیں ہوں میں۔ میری اپنی بھی یہی خواہش ہے کہ شادی کے بعد کراچی ہی میں زندگی گزاروں۔ وہ روحی بانو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، لہٰذا آپ کو اس سلسلے میں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا،
ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اب آپ دوسری شرط بھی بتا دیں۔ دوسری شرط؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، یہ ہے کہ شادی کے بعد فرزانہ جاب نہیں کرے گی۔ اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد کہا، اس بات کا فیصلہ ہم فرزانہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اس کی مرضی ہوگی تو جاب جاری رکھے گی، اور اگر دل نہیں چاہے گا تو چھوڑ دے گی۔ آئندہ 1 ماہ تک عباسی اور گھر کے دیگر افراد کے بیچ مختلف قسم کے مذاکرات کا سلسلہ چلتا رہا، پھر سب کچھ طے پا گیا۔ یہ طے ہو گیا کہ فرزانہ اور عباسی کی شادی ہو رہی ہے۔ فرزانہ اور روحی بانو کی رضامندی ہی کافی تھی۔ ندرت اور عرفان تو ہر معاملے میں ان کے ساتھ تھے۔ بالکل آخری مرحلے پر روحی بانو نے عباسی سے پوچھا، آپ کے گھر والوں کی شادی میں شرکت کس طرح ہوگی؟ پورا خاندان تو کراچی نہیں آ سکے گا۔ عباسی نے جواب دیا، میں اپنے والدین کو اور چند قریبی رشتہ داروں کو یہاں بلا لوں گا۔ روحی بانو عباسی کی تجویز سے مطمئن ہو گئی، حالانکہ اصولی طور پر اسے ان حالات سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ عباسی کے خاندان والوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، ان میں سے کسی ایک فرد سے بھی کبھی نہیں ملی تھی۔ شادی بیاہ کا معاملہ کوئی ہنسی کھیل نہیں ہوتا، کم از کم شادی کی بات پکی کرنے سے پہلے عباسی کے والدین سے 1-2 ملاقاتیں کرنا بہت ضروری تھا، لیکن روحی بانو نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ عباسی نے جو بھی کہا اس نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیا تھا۔ یہی حال فرزانہ کا بھی تھا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق فرزانہ اور عباسی کی شادی ہو گئی۔ عباسی کی طرف سے اندرون سندھ کے 8-10 خواتین و حضرات بھی اس شادی میں عباسی کے قریبی رشتہ داروں کی حیثیت سے شریک ہوئے تھے۔ سب کچھ امن اور سکون سے انجام پایا اور فرزانہ اپنے گھر سے رخصت ہو کر عباسی کے فلیٹ پر پہنچ گئی۔ اندرون سندھ سے آنے والے لوگ اسی روز واپس چلے گئے تھے۔ یہ حقیقت بہت بعد میں کھلی کہ وہ لوگ اندرون سندھ سے آئے تھے اور نہ ہی ان کی عباسی سے کسی قسم کی رشتہ داری تھی۔ یہ تمام افراد کراچی کے رہائشی تھے جنہیں وہ خانہ پوری کے لیے پکڑ لایا تھا۔ ان کا شمار عباسی کے جان پہچان والے لوگوں میں ہوتا تھا۔ جب یہ راز سامنے آیا اس وقت تک پلوں کے نیچے اور اوپر سے بہت سا پانی گزر چکا تھا۔ یہ شادی کے 1 ماہ بعد کا واقعہ ہے۔ فرزانہ نے اپنے آفس سے 1 ماہ کی چھٹی لے رکھی تھی جو اب ختم ہو گئی تھی۔ اسے 1 ماہ کے دوران میں فرزانہ نے یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ وہ آفس جا کر اس جاب کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دے گی۔ لہٰذا جب عباسی نے اس سے ڈیوٹی کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، کام آپ کرو گے اور میں صرف گھر سنبھالوں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہارے اس فیصلے پر کوئی اعتراض تو نہیں، لیکن یہ کہ وہ بڑے محتاط الفاظ میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، اگر تم اس جاب کو جاری رکھتی تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ ہمارے گھر میں ایسے کون سے بکھیڑے ہیں جو تمہیں سنبھالنا پڑ رہے ہیں؟ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، نہ ساس نہ سسر، نہ دیور اور نندے، اور نہ ہی ابھی ہمارے بچے ہوئے ہیں جن کی خاطر تمہیں گھر کو وقت دینا پڑتا ہو۔ اگر ابھی ہمارے بچے نہیں ہیں تو آخر ایک دن ہو بھی جائیں گے، فرزانہ نے کہا، لیکن مجھے تم سے ایک شکایت ہے عباسی۔ کیسی شکایت؟ عباسی نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہماری شادی کو 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک مجھے مہراب پور لے کر گئے ہو اور نہ ہی میری سسرال میں سے کوئی یہاں آیا ہے۔ یہ کچھ عجیب سی بات نہیں ہے؟ فرزانہ نے تیکھے انداز میں کہا، ہماری شادی کے موقع پر آپ کی طرف سے جو لوگ شریک ہوئے تھے میں تو اب ان کی شکلیں بھی بھول گئی ہوں۔ اس دن کے بعد سے تو انہوں نے کبھی پلٹ کر ہماری خبر ہی نہیں لی۔ مجھے اپنے سسرالی رشتہ داروں کے بارے میں پتہ تو ہونا چاہیے نا۔ تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن میں نے کسی خاص وجہ سے تمہیں اپنے گھر والوں سے دور رکھا ہے۔ کہیں تمہارا اشارہ امی کی شرط کی طرف تو نہیں ہے؟ فرزانہ نے سوچتی ہوئی نظروں سے عباسی کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، وہ تو انہوں نے مستقل طور پر کراچی میں رہائش اختیار کرنے کی شرط لگائی تھی۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ آپ مجھے کبھی بھی مہراب پور لے کر ہی نہیں جائیں گے یا آپ کے گھر والوں میں سے کوئی یہاں نہیں آئے گا؟ وہ گھمبیر انداز میں بولا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تو پھر ہم کب چل رہے ہیں مہراب پور؟ فرزانہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، میں نے تو جاب چھوڑنے کا حتمی فیصلہ کر ہی لیا ہے، اور تمہارے ساتھ نوکری والا کوئی بکھیڑا ہی نہیں۔ کیسوں کی تاریخیں آگے پیچھے کر کے 2-4 دن کے لیے مہراب پور جانے کا پروگرام بنا لو نا۔ فرزانہ، یہ اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ کیوں؟ وہ تعجب خیز لہجے میں مستفسر ہوئی۔
آخر مجھے بھی تو پتہ چلے کہ ہمارے مہراب پور جانے میں ایسی کون سی رکاوٹ حائل ہے۔ میں بتا دوں گا۔ کب؟ بہت جلد، عباسی جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ اس کا مطلب ہے کوئی بات ہے ضرور، وہ ٹٹولنے والے انداز میں بولی۔ جبھی تم نے کہا ہے کہ بعد میں بتاؤں گا۔ ہاں ایسا ہی سمجھ لو، وہ گول مول انداز میں بولا۔ اگر کوئی بات ہے تو ابھی بتانے میں کیا حرج ہے؟ فرزانہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئی۔ تمہیں بتانا پڑے گا عباسی، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ جب عباسی نے دیکھا کہ وہ کسی بھی طور ٹلنے والی نہیں تو گہری سنجیدگی سے بولا، دیکھو فرزانہ، اگر میں تمہیں مہراب پور لے گیا یا وہاں سے میرے گھر والے یہاں آنے لگے تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ گڑبڑ؟ کیسی گڑبڑ؟ فرزانہ نے حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے گھر والے ہماری شادی میں تو شریک تھے، پھر ان کی آمد سے گڑبڑ کیوں ہوگی؟ وہ بات یہ ہے فرزانہ کہ… وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، میں نے تم سے اور تمہارے گھر والوں سے ایک بہت بڑی حقیقت چھپائی تھی۔ اگر ہم مہراب پور گئے یا وہ لوگ یہاں آئے تو ایک قیامت برپا ہو جائے گی۔ مگر تمہارے گھر والے تو ہماری شادی میں شرکت کر کے جا چکے ہیں۔ فرزانہ نے الجھن بھری نظروں سے عباسی کی طرف دیکھا۔ اب ان کے آنے میں کیا قباحت ہے؟ وہ لوگ میرے گھر والے اور دیگر رشتہ دار نہیں تھے، عباسی نے انکشاف انگیز انداز میں کہا۔ گھر والے نہیں تھے؟ فرزانہ چونک اٹھی اور اس سے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، پھر وہ لوگ کون تھے جنہوں نے تمہارے گھر والوں کی حیثیت سے ہماری شادی میں شرکت کی تھی؟ وہ یہیں کراچی کے رہنے والے تھے، عباسی نے خفت آمیز انداز میں بتایا۔ میرے دوست احباب اور جاننے والے جو میری درخواست پر ہماری شادی میں شریک ہوئے تھے تاکہ تمام معاملات بخیر و خوبی انجام پا جائیں۔ فرزانہ کو عباسی کی باتوں میں کسی سازش کی بو محسوس ہوئی۔ اس نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا، تم نے اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا عباسی؟ اس کا لہجہ احتجاج سے معمور تھا۔ یہ میری مجبوری تھی فرزانہ۔ کیسی مجبوری؟ میں اپنے گھر والوں کو کسی بھی قیمت پر اس شادی میں نہیں شامل کر سکتا تھا، وہ بڑی ڈھٹائی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور ان کی شمولیت کے بعد تمہاری امی اس شادی کے لیے تیار نہ ہوتی، اس لیے مجھے چند جاننے والے لوگوں کی مدد سے وہ ڈرامہ رچانا پڑا تھا۔ یہ سب فضول باتیں ایک طرف رکھ دو، وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولی، تم مجھے اتنا بتاؤ کہ تمہاری ایسی کون سی مجبوری تھی کہ تم اپنی شادی میں اپنے گھر والوں کو شریک نہیں کرنا چاہتے تھے؟ وہ سانس درست کرنے کے لیے لمحے بھر کو تھمی، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، اور وہ کون سی حقیقت ہے جو تم نے مجھ سے اور میرے گھر والوں سے چھپائی تھی؟ میں پہلے سے شادی شدہ تھا، عباسی نے گویا ایٹم بم کا دھماکہ کیا۔ کیا؟ فرزانہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ ہاں یہ سچ ہے فرزانہ، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ سلمہ کو میں بالکل پسند نہیں کرتا، والدین نے زبردستی اس سے میری شادی کرا دی تھی۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ سچی محبت کرنے والے کبھی دھوکہ نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، وہ درست لہجے میں بولی۔ تم نے حقائق چھپا کر مجھ سے اور میری فیملی سے ایک بہت بڑا فراڈ کیا ہے۔ یہ ناقابل معافی جرم ہے عباسی۔ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، وہ ندامت آمیز انداز میں بولا۔ اگر میں یہ غلطی نہ کرتا تو تمہیں تاحال پا نہیں سکتا تھا۔ تم ہی بتاؤ، وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر سوالیہ نظروں سے فرزانہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم ہی بتاؤ، اگر میں تمہیں اور تمہاری امی کو اپنی شادی شدہ ہونے کے بارے میں بتا دیتا تو تم لوگ اس شادی کے لیے راضی ہو جاتے؟ یقیناً تمہارا جواب یہی ہوگا کہ نہیں۔ حقیقت بیانی کے بعد میرا اور میرے گھر والوں کا کیا رد عمل ہوتا، یہ ایک الگ معاملہ ہے، فرزانہ نے خفگی آمیز انداز میں کہا۔ لیکن اس وقت یہ انکشاف میرے لیے کتنا تکلیف دہ ثابت ہو رہا ہے، اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے عباسی۔ میں بہت دکھی ہوں، مجھے تمہارے دکھ کا بخوبی اندازہ ہے فرزانہ، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، لیکن میں نے جو کچھ بھی کیا وہ میری مجبوری تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے اس عمل کی تلافی کروں گا، تمہیں مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں تم بھلا کیا تلافی کرو گے؟ فرزانہ نے پوچھا۔ میں کبھی تمہیں مہراب پور نہیں لے کر جاؤں گا، وہ اپنے منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور نہ ہی کبھی سلمہ اور علی کو یہاں لے کر آؤں گا۔ بس میں خود ہی سال 6 مہینے میں مہراب پور کا ایک چکر لگا لیا کروں گا۔ میں زیادہ سے زیادہ وقت تمہارے ساتھ گزاروں گا، تمہیں مجھ سے کبھی کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ فرزانہ نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کڑے لہجے میں پوچھا، سلمہ تو غالباً تمہاری پہلی بیوی کا نام ہے، اور یہ علی کون ہے؟ علی میرا بیٹا ہے، عباسی نے بتایا، اس کی عمر 10 سال رہی ہوگی۔
تو کیا تمہاری کوئی اولاد بھی ہے؟ فرزانہ حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، علی میرا اکلوتا بیٹا ہے، عباسی نے اسبات میں جواب دیا۔ انسان کی شادی اپنی مرضی پسند سے ہو یا گھر والوں کی مرضی سے، لیکن شادی کے بعد میاں بیوی سے زیادہ اللہ کی مرضی چلتی ہے، اور یہ جو اولاد ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی مرضی سے ہو ہی جاتی ہے۔ آپ کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بعض میاں بیوی کو ایک دوسرے کی شکل سے شدید ترین نفرت ہوتی ہے، اس کے باوجود ہر سال کا ایک نیا کیلنڈر بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تم ان باتوں سے مجھے بہلانے کی کوشش نہ کرو عباسی، فرزانہ نے دکھی لہجے میں کہا۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں کہ جب امی ندرت اور عرفان کو اس بات کا پتہ چلے گا تو ان کے دل پر کیا بیتے گی۔